والا علی کے ساتھ گیا سید یا حبیب اللہ. آپ بھی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ والا علی کے ساتھ گیا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین والا علی کے ساتھ گیا سیدی یا خاتم النبیین. ترجمۃ القرآن ہے. ترجمۃ القرآن دوسرا پارہ سورہ البقرہ اور رکوع نمبر ہے 12 اور آیت نمبر ہے 222 سے شروع کر رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ مل گئے. رکوع شروع ہو رہا ہے 12واں. نیچے 11 لکھا ہوتا ہے نا لیکن ہوتا 12واں ہے. مل گئے. کیا لفظ ہیں پڑھ کے دیکھا ہوگا. یسألونک عن المحیض. میں نے یسألونک کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کوئی 12-13 سوالات ہیں جو صحابہ پاک کے یا اس طرح مخصوص ایک سلسلہ تھا اس میں یہ سوال کیے گئے ہیں. جو اس میں سوال کیے گئے ہیں تو وہ یسألونک کے الفاظ سے اللہ پاک کی طرف سے جواب دیے گئے ہیں. مختلف جگہوں پہ ہیں, کچھ ادھر ہیں, کچھ آگے آپ کو پوری تھرو آؤٹ قرآن پاک میں ملیں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. یہ دروازہ بند کر دو پر لگیں. اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم. مرد جو ہے نا یہ اس پہ مخصوص وقتوں میں ناپاکی آتی ہے, یعنی غسل فرض ہوتا ہے. بچہ ہو تو اس پر بھی نہیں, بوڑھا ہو تو اس پر بھی نہیں, بیمار ہو تو اس پر بھی نہیں, لیکن جو جوان ہو تو پھر اس پر جب اسے کیا کہتے ہیں وہ جن بھی ہوتا ہے, غسل فرض ہونے کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ اس وقت ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن عورت کا معاملہ تھوڑا اس سے جدا ہے, تھوڑا نہیں شاید زیادہ جدا ہے کہ عورت اگر بچی نہ ہو اور بوڑھی بھی نہ ہو اور بیمار بھی نہ ہو, ایسی کوئی جو خفیہ یہ کیا کہتے ہیں پیچیدہ بیماریاں عورتوں کو وہ نہ ہوں, تو وہ پھر ہر مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ ناپاک ہو جاتی ہے. یہ ناپاکی کی حالت میں پھر اسے نماز معاف ہے, کیونکہ ہر مہینے میں وہ اس کے دن ہوتے ہیں. 3 سے لے کر 10 دن تک یہ مدت ہوتی ہے, یعنی 7 دن یا اس کے آگے پیچھے. ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر مہینے میں اس طرح, تو پھر وہ نمازیں ہی لوٹاتی رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر کمال مہربانی فرمائی اور اس حالت میں اس پر نماز معاف ہے. روزے چونکہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں مہینے میں, تو پھر روزے لوٹانے کا حکم ہے. جب یہ دن آئیں گے تو روزے تو نہیں رکھنے. ہاں یہ ہے سحری کھا لے اور پھر جو اس کا پردہ بھی رہے گا, دن کو کھائے پیے بھی نہیں, اور باقی تو اسباق وغیرہ ورد وظیفے کے طور پہ پڑھ سکتی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کو ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتی اس حالت میں. ٹھیک ہے. یہ اس کے کیا کہتے ہیں رولز ہیں, یا آپ اسے کہہ لیں جی کہ یہ پچھلے دنوں کرونا آیا تھا تو کیا کہتے تھے کہ کرونا کے وہ کیا ہیں نہیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہ ایک ہوتے ہیں نا جو اس کے مطلب بچاؤ کے کچھ ہیں, تو اس کے لیے 1-2 لفظ استعمال کرتے تھے, وہ نہیں آ رہا مجھے ذہن میں. چلیں بہرحال اس کے رولز کو نا فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کعبۃ اللہ کی حد میں نہیں جا سکتی, حرم کی حد میں طواف وغیرہ نہیں کر سکتی, مسجد میں نہیں جا سکتی. ایک آیت قرآن پاک کی اگر کوئی ٹیچر ہے اور اسے پڑھانا ہے تو پھر وہ توڑ کر کے پڑھائے گی, ہجے کر کے پڑھائے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ جب وہ اس حالت میں ہو تو قرآن پاک دیکھ کے تو نہیں پڑھ سکتا, زبانی بھی ایک آیت ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر پہلی کوشش تو یہ ہے کہ وہ کرے غسل, لیکن اگر بالفرض کوئی رکاوٹ ہے اور درمیان میں کچھ کرنا پڑ گیا تو پھر وہ بھی ہجے کر کے پڑھائے گا, یعنی توڑ کر کے پڑھائے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح آیت الکرسی وغیرہ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے, لیکن بطور وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے, قرآن پاک کی آیت سمجھ کے نہیں. بطور یہ تھوڑی بہت ہیں اس میں. تو جب عورتوں پر یہ حالت ہوتی ہے تو اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے جی عام روٹین میں, ٹھیک ہے, جو بوڑھی یا بچی یا بیمار عورت نہ ہو تو پھر اس کو یہ چیز ہوتی ہے, اور یہ ہر مہینے میں ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں حیض. ٹھیک ہے. اور ایک اور ہوتی ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد کچھ ایسا جو ہے خونی مواد نکلتا ہے
وہ ہے نفاس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں بھی یہی مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسرا ہے جو ایک بیماری کی صورت میں ہوتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اس کے مسائل تھوڑے سے اس سے کم ہیں، لیکن بہرحال یہ 3 ناپاکیاں عورت کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایسا مسئلہ تھا کہ ایک طرف مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ایک طرف یہودی تھے اور عیسائی تھے، تو ہر ایک کا اپنے حساب سے ایک مختلف انداز تھا۔ عورتوں کے جب یہ دن ہوتے تھے نا، تو وہ عورتوں کے ساتھ ایک مختلف بیہیویئر اور رویہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ مجوسی یہ ایسے تھے کہ بالکل ان دنوں میں ان سے بات تک بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کو علیحدہ کمروں میں اور علیحدہ برتنوں میں اور اس طرح وہ کر دیتے تھے الگ طرح۔ اور دوسری طرف سے یہودی یا کوئی اور تھے جو ان کے ساتھ ان دنوں میں بھی وہ ویسا ہی رکھتے تھے جیسے باقی دنوں میں پاک ہوتی تھی۔ تو اسلام نے ایک اعتدال کی راہ کو اپنایا کہ بالکل علیحدگی بھی، اور یہ کمرہ علیحدہ کر دینا، برتن علیحدہ کر دینا، بات تک نہ کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بالکل اس طرح پھر بھی ویسے ہی اختلاط رکھنا جیسے عام دنوں میں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو کہ صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، تو رب تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو یہ جواب دیا جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ ویسے تو ترجمہ ہے، لیکن ترجمہ آپ کو سمجھ تبھی آئے گا کہ جب میں یہ بات پہلے بیان کر دوں کہ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے ترجمے پہ ہم جاتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض کا حکم کیا ہے؟ قُلْ، آپ انہیں فرمائیے، هُوَ اذًا، یہ ایک ناپاکی ہے، ایک تکلیف ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے ان دنوں میں الگ رہو۔ یہ خاوندوں کو حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے وہ ازدواجی فرائض اور حقوق تم نے ان دنوں پورے نہیں کرنے، ٹھیک ہے، شریعت تمہیں منع کر رہی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان سے نزدیکی نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، اس حوالے سے، اس نیت سے، یہ نہیں کہ اس طرح قریب نہ جاؤ کہ ان کو دوسرا کمرہ دے دو۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، اب تم آ سکتے ہو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے۔ مِنْ حَيْثُ، جیسے تم چاہو، أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ کے حکم سے۔ اب جیسے تم چاہو میں کئی لوگ جو ہے نا وہ غلط طرف بھی چلے گئے، ٹھیک ہے، لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہا ہے، میں بھی ادھر ہی کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ جو توبہ کرنے والے ہیں یا اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور زیادہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا نساؤکم، تمہاری عورتیں، خرص لکم، تمہاری کھیتی ہیں۔ کھیتی کون سی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں کوئی بیج بویا جائے تو وہ پھر اگنے کی امید ہو، ٹھیک ہے۔ بنجر زمین میں کوئی بیج نہیں ڈالتا، جی، چٹیل میدان میں پتھروں میں کوئی بیج نہیں ڈالتا۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہ حکم ہے کہ جو ہم تمہیں حکم کر رہے ہیں، یہ مراد نہیں کہ کبھی خدا نخواستہ جس طرح کی بے حیائی آج تک وہ پھیل رہی ہے، اور کوئی بس عجیب ہی کیفیت ہے، آپ بیان کرنے سے بھی زبان قاصر ہے، تو لوگ مطلب عجیب قسم کا رویہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں کھیتی جب پیش نظر ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ کہاں تک اجازت شریعت نے دی ہے اور کس جگہ کی اجازت نہیں دی۔ نساؤکم خرص لکم فاتوا خرصکم، آؤ اپنی کھیتیوں کی طرف، انا شئتم، جیسے تم چاہو، ٹھیک ہے۔ تو صحیح جو جگہ جس کام کے لیے ہے وہی کس طرح تم استعمال کرتے ہو یہ تمہارے تک ہے، یہ نہیں کہ کسی اور الٹی طرف ہی تم چلے جاؤ، وہ غلط بات ہے۔ اس آیت سے وہ مطلب لینا یہ انتہائی درجے کی جہالت اور صفات ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام کرو، یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، جو کہ تم آپ ایک عام انسان نہیں بلکہ مسلمان ہو، تو تم ہر کام، چاہے وہ عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ، جس سے بھی متعلق ہے اس طرح کرو کہ جس طرح آقا علیہ السلام نے تمہیں میرے بتائے سے حکم دیا ہے۔ تو اب ایسے معاملے میں جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ادھر ہمیں کیا پڑھنے کا حکم ہے، ادھر سبق پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس میں داخل ہونے سے پہلے حکم ہے کہ ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں خبیث چیزوں سے اور خبیث لوگوں سے یا خبیث مطلب معاملات سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ ادھر جو ہے نا انسان بے پرد ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر شیطان بھی اور جن بھی، یہ جو خبیث جن ہے نا وہ الٹی اور تیکھی حرکتیں کرتے ہیں، لہذا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. تو اسی طرح جب ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ جو زواجی حقوق پورے کرتا ہے تو اس سے پہلے بھی کچھ وہ ہیں، ابھی وہی لفظ دوبارہ آ رہا ہے جی، وہ جو سارے قواعد ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے جانا، ہاں جی، ایس او پیز، یہ بات ہے نا، یہ آپ کی بس کی بات نہیں تھی. وہ جو ایس او پیز ہے نا، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو اسی کا حکم ہے وقدموا لانفسکم میں، کہ تم جو بھی کام کرو اپنے بھلے کو، یہ نہیں کہ صرف بس شاودرانی کے لیے یا اپنی جو ہے وہ ایک خواہش مٹانے کے لیے، وہ تو ہو ہی جائے گی، لیکن ہر موقع پہ اپنے رب کو یاد رکھنا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقو، کہ تمہیں اس سے ملنا ہے. آج تم ان سے مل رہے ہو، آج تم دنیا والوں سے ملے ہوئی ہو، تو تم اس کو بھول نہ جاؤ. ان کی ملاقات کا ایک وقت بس، اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہے ادھر، لیکن اس کی ملاقات جو تم نے کرنی ہے نا، وہ پھر بہت سارے معاملات تمہیں ذہن میں رکھنے چاہیے. تو جو بھی کام کرو اس کام میں خاص طور پہ جائز اور مباح، تو اس کی ملاقات کا لحاظ. ابھی نماز میں تم آ رہے ہو تو تم یہ دل میں خیال کرو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں ملتی تو پھر یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور کل ایک ایسا موقع آنے والا ہے کہ جب وہ تمہیں دیکھے گا تو تم اسے بھی دیکھو گے. اس کو کہتے ہیں ملاقات. وبشر المومنین، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اپنی قسموں سے اپنے اللہ کو نشانہ نہ بنا لو. کچھ لوگ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسے ہوئی ہے کہ ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر غالباً نا، عبداللہ بن رواحہ کے بہنوئی تھے نعمان بن بشیر. تو ان کی کوئی آپس میں مسئلہ ہوا بہنوئی کا اور سالے کا. تو اس سے نا حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے نا، یہ عبداللہ بن رواحہ وہی ہیں وہ جو غزوہ موتہ میں شہید ہوئی تھے. آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو جھنڈا دیا تھا، پھر فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ لے لیں، ٹھیک ہے، پھر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار لے لیں، اور وہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو پھر خالد بن ولید تک وہ جھنڈا پہنچ گیا تھا، اور پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی. وہی عبداللہ بن رواحہ اس غزوہ موتہ سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کوئی بہنوئی سے بن ہو گئی، کوئی ظاہر ہے بہن کے حوالے سے کوئی انہیں اپنی بیوی کو تکلیف دی ہوگی یا کوئی مسئلہ بنا تھا. تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں نا ایک تو ان کے دشمنوں کے ساتھ ان کی صلح نہیں کراؤں گا، اور ان سے بات بھی نہیں کروں گا، اور ان کے گھر بھی یعنی اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جاؤں گا. یہ قسم اٹھا لی. تو اب بہنوئی کے یعنی اپنی بہن کے گھر نہ جانا یہ اچھی بات تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ناراضگی کر کے ان سے بات چیت چھوڑ دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور ان کے دشمنوں کے ساتھ ان کی صلح کرانا یہ بھی اچھی بات نہیں تھی. تو اب انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. ایک یہ، اور دوسرا مجھے یہاں پہ ایک اور چیز یاد آئی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدنا ام المومنین سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ، آپ پر منافقوں نے تہمت لگائی ایک جہاد کے موقع پہ، ٹھیک ہے، افک اسے کہتے ہیں، بہتان. تو اس میں اصل تو منافقوں کی چال تھی عبداللہ ابن ابی اینڈ کمپنی کی، لیکن اس میں کچھ مخلص صحابہ بھی شامل ہو گئے ان کی باتوں میں آ کے، جن میں حضرت حسان بن ثابت مشہور شاعر رسول ہیں وہ بھی آ گئے، اور ایک اور صحابی نے بھی کچھ بات کر دی جن کا نام تھا مستہ بن اساسہ. مستہ میم سین طا اور ہا الحمد والی مستہ، سمجھ آ گئی، اور بن اساسہ حمزہ سا الف سا ہا لاہور والی یا نوشہر والی کر لیں، مستہ بن اساسہ، ٹھیک ہے. تو یہ تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد. تو وہ بھی ان کے خالہ زاد تھے، چونکہ یہ 4 رشتے ہوتے ہیں، ایک چچا زاد، ایک ہوتا ہے پھوپھی زاد، ایک ہوتا ہے خالہ زاد، اور ایک ہوتا ہے حاضر رہو ماموں زاد. یعنی آپ کے کزن 4 طرح کے ہیں، یا آپ کے چچا کا بیٹا ہوگا، یا آپ کے ماموں کا، یا آپ کی پھوپھی کا، یا آپ کی خالہ کا. بولو نا، گنگے ہو؟ کس کا؟ خالہ کسے کہتے ہیں حلوے کو؟ خالہ کون ہوتی ہے خالہ؟ ماموں کی
ماموں کی بہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تیری امی کی بہن نہیں ہے. امی کی بہن ہے نا، تو یہ خالہ زاد تھی. تو ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصطح بن اساسہ کے ساتھ بڑی ہیلپ کرتے تھے، چونکہ ماشاء اللہ ویل سیٹل پارٹی تھی. تو جب انہوں نے یہ حرکت کی کہ آپ کی صاحبزادی اور ام المومنین بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے کوئی بات کی، وہ تہمت تھی، ظاہر ان کو ہاتھ لگائی گئی، مصطح بن اساسہ کو بھی لگی، جناب حسان بن ثابت کو بھی لگی، اور منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو تو لگنی تھی کہ وہ مین کریکٹر تھا. ٹھیک، تو کیا ہوا کہ اچھا دوستی کا معیار ابوبکر صدیق ہے، دشمنی کا معیار ابو جہل ہے، اور منافقت کا اور انتہائی مکروہ کردار کا جو نجی اور پرسنل لائف میں مخل ہونے والا، یہ منافقوں کا کردار ہے، اور ان کا سردار ہے عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھینچ لیا کہ اب میں ان کی امداد نہیں کیا کروں گا. تو اس وقت بھی ایک آیت نازل ہوئی تھی سورہ نور میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مطلب یہ ہے کہ جو بڑی فضیلت والے ہیں، ان فضیلت والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں یا عمرہ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچے نہیں. جیسے پہلے بھلائی میں آگے جاتے تھے، اچھے کاموں میں، کسی کی ہیلپ کرنے میں، اب اللہ کی قسم اٹھا کے تو یہ کام کرنا چھوڑ نہ دیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ ویسے ہی وہ چیز مقرر کر دیں جیسے پہلے کرتے تھے ان کے ساتھ. ٹھیک، کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان پر رحم کرے؟ جب اللہ ان پر رحم کرنے کی یہ امید کرتے ہیں تو پھر وہ بندوں پر بھی رحم کرے نا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر. پتہ نہیں آج کل کے حکمرانوں کو یہ بات بھول گئی ہے، وہ اہل زمین پر ظلم کرنا زیادہ اصل میں دنیا میں پڑ گیا نا. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے گلہ فرمایا سورہ القیامہ میں، فرمایا کہ تم نا آخرت کو بھول گئے ہو، وتذرون الآخرہ. ٹھیک ہے، اور دنیا کا تمہیں جو ہے نا یہ ہے کہ بس یہ تو نقد ملتا ہے، وہ تو ادھار ملے گا، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ بے یقینی کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ان کی بات کو بھی ادھر رکھیں اور ان کی بات کو بھی، عبداللہ بن رواحہ کی بھی. ٹھیک ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قسم اگر تم اٹھا لو کہ جو نیک کاموں کے چھوڑنے کی ہو، تو پھر تمہیں حکم ہے کہ تم ان قسموں کو توڑو، ان کا کفارہ دو، اور یہ کام نہ چھوڑو جو نیک ہیں. کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں، ایسے آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہو، مجھے بالکل یہی لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں، اتنا بڑا سارا ہلاتے ہیں اور چھوٹی سی زبان ہلاتے ہی موت پڑتی ہے. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن کوئی سمجھا بھی کرو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کا نشانہ اپنے اللہ کو نہ بناؤ. أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، یہ کہ تم اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کام چھوڑ دو، پرہیزگاری اور احسان. تبرو احسان، تتقو پرہیزگاری، نیچے دیکھو، وتصلحوا اور صلح کرانا، کس کے؟ بین الناس، لوگوں کے درمیان. یہ تین کام یہاں گنوائے. ٹھیک، ان تبرو، اس سے مراد کیا ہے؟ احسان کرنا. بر نیکی کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، بر اچھے بندے کو کہتے ہیں اور بر نیکی. تتقو، یہ تو آپ کو پتہ ہے تقوی کا لفظ ہے، اور تصلحوا اصلاح کرنا، صلح کرنا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے. یہ باتیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. آگے چونکہ قسم کی بات آئی تھی تو پھر قسم کے حوالے سے بھی وضاحت ضروری تھی. تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس میں فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایسی قسمیں جو لغو قسمیں ہیں ان کا تم سے مواخذہ نہیں ہوگا. وہ اگر تم نے توڑی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ جڑی ہی نہیں تھیں. ٹوٹتی تو آپ کے پہلے بنتی تھی. قسم تین طرح کی ہوتی ہے. قسم ایک لغو، دوسری غموس، اور تیسری منعقدہ.
لغو وہ ہوتی ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں کہ کسی گزرے ہوئے کام پر اپنے خیال میں اسے صحیح جان کر قسم اٹھا لی، بعد میں وہ کام صحیح نہیں نکلا تو یہ لغو ہے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اور اس طرح غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے امر پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر آپ نے جھوٹی قسم اٹھائی تو یہ غموس ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن ایسے بلا وجہ اٹھانی نہیں ہے۔ تیسری ہے منعقدہ۔ منعقدہ وہ ہے کہ جس کا آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کسی آئندہ زمانے میں کسی کام کا آپ کہتے ہیں کہ میں قسم ہے اللہ کی میں یہ کام ضرور کروں گا، اور پھر اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اب ٹوٹ جائے گی تو پھر کفارہ ہے، وہ 7ویں پارے میں ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، پیچھے بھی غالباً بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کا کفارہ کیا ہے، یا کسی ویڈیو میں نے بیان کیا ہے، کہو تو بیان کر دوں۔ چلو پھر کبھی انشاءاللہ، ویسے میں نے وہ کیا ہوا ہے بیان۔ تو یہ تین یہاں فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ جو تمہارے دل جس کا پکا ارادہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تو پھر اس کا مواخذہ ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسی قسم اٹھا لے کہ جب وہ دیکھے کہ اس کے خلاف کرنا زیادہ اچھا ہے پھر اپنی قسم کو توڑ دے، ٹھیک ہے۔ ادھر جو 7ویں بارے میں فرمایا تھا وہ جو آپ کو میں نے کہا ہے کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ اس کو بھی مختصر سے سن لو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس میں بھی پہلا جملہ یہی ہے کہ لغو قسموں کا تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، ولکن یؤاخذکم، لیکن ان قسموں کا ہوگا، بما عقدتم الایمان، جو تم نے مضبوط گرہ باندھ کے بولی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کا کفارہ بتایا، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، کہ ان کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو تم نے ایک قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہے، وہ کھانا کھلانا ہے کفارے کے طور پہ، کوئی کیسا جیسا خود کھاتے ہو، من اوسط درمیانے درجے کا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم گھروں میں کھاتے ہو۔ اگر تم کھانا 10 مسکینوں کو نہیں کھلا سکتے پھر 10 مسکینوں کو کپڑے دینے پڑیں گے، اور کسوہ کپڑوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو پہلے لوگ چونکہ غلام ہوا کرتے تھے، فرمایا او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، 10 نہیں ایک غلام۔ اب وہ تو معاملہ نہیں ہے، لیکن آئندہ خدا نخواستہ پھر ہو جائے تو پھر قسم کے کفارے کے طور پہ وہ غلام آزاد کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ کر سکو تو پھر میں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اگر یہ نہ کر سکو تو پھر 3 دن روزے رکھنے، ٹھیک ہے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، ان قسموں کا جو منعقد ہوئی ہیں، دوسری نہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو واضح فرماتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تم چاہتے تھے یا نہ چاہتے تھے، میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ اگر کسی عورت سے شادی کرتے اور وہ ان کی مرضی کی نہ ہوتی تو اس کو طلاق دے دیتے، اور جب وہ جو وقت ہے نا، میعاد ہے، عدت ہے، وہ پوری ہونے کے قریب آتی تو پھر اسے رجوع کر لیتے، لوٹا لیتے، راضی کر لیتے، پھر جب وہ آ جاتی تو پھر طلاق دے دیتے، پھر اتنے عرصے تک وہ ایسی رہتی، یعنی نہ تو وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی تھی اور نہ ہی یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے تھے، گویا اسے صرف ستانے کے لیے یہ کچھ کرتے تھے۔ تو کسی عورت نے شکایت کی آقا علیہ السلام سے، تو رب تعالیٰ جل وعلا نے پھر اس کے جواب میں یہ حل نکالا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے کے اندر اگر وہ اپنی عورت کو راضی کر لیتے ہیں اور پورے حقوق ادا کرنے پہ قادر بھی ہیں تو پھر تو
وہ اسی صورت میں ہوں گے کہ وہ حقوق بھی ادا کریں، نہیں تو اچھا اور پکا وعدہ کریں، تنگ کرنے کے لیے واپس نہیں۔ تو 4 مہینے کے اندر اندر واپس کر لیا نا عورت کو اور وہ قسم اپنی توڑ دی تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو وہ عورت ان کے نکاح میں نہیں رہے گی۔ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ اور اسی کو یہاں للذین یؤلون کے الفاظ آئے ہیں، یہ یؤلون سے ایلا نکلا ہے۔ ایلا کی مدت کتنی بتائی؟ 4 مہینے، 4 اشہر۔ 4 کو کہتے ہیں، اشہر مہینوں کو کہتے ہیں۔ ایک ہو تو شہرن ہوتا ہے، زیادہ ہو تو اشہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شہور بھی ہے لیکن وزن پھر آگے ہیں جمع کے، قلت بھی ہے کثرت بھی ہے، کوئی 9 تک ہوتی ہے جمع اور کوئی پھر اس سے اوپر بھی ہوتی ہے، جو اوپر ہو اسے کثرت کہتے ہیں۔ پھر اور بھی اس کی جمع کی قسمیں ہیں، جمع الجم بھی ہے، جمع منتہى الجمع بھی ہے، آپ ادھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اشہر آیا ہے، یہ چونکہ اسی حساب میں اسی وزن پہ تھی جو اتنے تک کے لیے کافی تھی، اشہر۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر مدت میں پھر آئے، یعنی 4 مہینے کے اندر واپس بلا لو، اسے راضی کر لو، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تمہارا ارادہ طلاق ہی کا ہے، یعنی لوٹانا نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے، ٹھیک۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق والیاں، یتربصن بِأَنفُسِہِنَّ، اپنی جانوں کو روکے رکھیں، یعنی دوسری جگہ شادی کرنے سے روکی رکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، وہی جو حیض میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ان یکتمن، کہ وہ کتمان کریں، چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، فی ارخامہن، ان کے رحموں میں، رحم پیٹ کو کہتے ہیں، ارخام اس کی جمع ہے، اور ہن سے مراد وہ عورتیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی پیٹ میں بچہ ہے یا کوئی حیض کے دن چل رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، جو بھی ہے وہ بتائیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے خامدوں سے یہ بات چھپائیں۔ ان کننا، شرط یہ ہے کہ اگر وہ ہیں یؤمننا، ایمان لانے والی، باللہ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی۔ ہاں اگر یہ ایسی نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتی، تو پھر اللہ کا کلام بے شک نہ مانے، پھر ان کی نکیل تو نکلی ہوئی ہے جدھر جائیں، آخر تو جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ لیکن اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ یہ ایسا نہ کریں عورتیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہروں کو یعنی خامدوں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے، حق کو زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ، لوٹانے کے، وَعُولَتُهُنَّ، بعول سے مراد یہاں خاوند ہیں، ان ارادو اصلاحا، یہ جو لوٹانے والے ہیں نا، یعنی وہ 4 مہینوں کے اندر اندر والی بات ہے، تو اس ارادے سے لوٹائیں کہ آگے اچھا گزارا کریں، اگر پھر تنگ کرنا ہے تو پھر نہ لوٹائیں، ٹھیک۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں نا، عورتوں کو حکم ہے کہ تم ان کے حقوق میں کمی نہ کرو، اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا نبھا کرو۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، مثل الذی، اسی طرح ہے، علیہن بالمعروف، کہ وہ بھی شرع کے موافق ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ ہاں اتنی بات ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ عورتوں پر مردوں کو بہرحال درجے میں فضیلت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اچھا یہ رکو پورا ہوا اگلا جی۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 ہی مرتبہ ہے، ٹھیک، یعنی ایک دفعہ طلاق دی اور پھر ایک حیض یا 1 مہینہ گزرنے کے اندر اندر واپس لوٹا دیا، پھر طلاق دی اور پھر 1 مہینے کے اندر اندر لوٹا لیا، بس یہ 2 بار اس طرح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں لوٹاتا یا تیسری بار بھی دے دیتا ہے تو پھر بار ہے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، امساک کا معنی ہے، تمسک کا معنی ہے پکڑنا، روکنا، ٹھیک، بمعروف اچھے طریقے سے، اور تسریح، صراحت، یہ جو ہے نا چھوڑ دینا، چھٹی دے دینا، یہ اس سے ہے، ٹھیک ہے، یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا، یعنی اچھے انداز میں چھوڑ دینا،
یہ اچھے انداز میں یہ معروف کا لفظ ان 1-2-3 رکوع میں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے، اور یہ اس بات کی ہمیں توجہ دلوا رہا ہے کہ تم جو بھی کام کرو اسے اچھے طریقے سے ادا کرو، اور پھر جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ نبھا کر رہے ہو تو یہ تو نبھا تو لوگ اچھا ہی کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ اگر نبھا کرو تو بھی اچھا کرو، اور اگر جدائی ہو رہی ہے تو بھی اچھے انداز سے ہو۔ اتنی آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر روکو تو وہ بھی بھلائی کے ساتھ، اور اگر چھوڑو تو بھی احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اے مردو، خاوندو، شوہرو، ہسبینڈ، یہ حلال نہیں ہے، کیا بات؟ ان تاخذوا، یہ کہ تم لے لو، مما، اس میں سے، آتیتموہن، ان کے مہر میں سے، ہاں جی، شیئن، کوئی چیز، الا ان یخافا، سوائے اس کے کہ تم دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدوں کو پورا نہیں کر سکو گے۔ یعنی پہلے تم نے انہیں مار دیا، تم نے ان کے ساتھ وقت گزارا، اور اب جب وہ اللہ کی حدود جو ہیں وہ پوری کرنے میں، یا تمہاری طرف سے کوئی طبیعت میں کوئی سختی آ گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ، تو ان کو جو دیا تھا وہ واپس نہ لو۔ مطلب بہتر یہ ہے کہ نبھا ہی کرو، لیکن اگر دیکھتے ہو کہ وہ پوری طور پہ نہیں ادا ہو رہے، دونوں جی خوش نہیں ہیں اور اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کا ڈر ہے، تو پھر تمہیں اجازت ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ یہ خلع کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو رہی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو جی کہ وہ دونوں ٹھیک حدوں پر نہ رہیں گے، ان یقیما حدود اللہ، یقیما حدود اللہ، فلا جناح علیہما، پھر تم دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی ما افتدت بہ، کہ عورت کچھ دے دلا کے چھٹی لے لے، یعنی خلا میں جب عورت نہیں چاہتی نا کسی مرد کے ساتھ بسنا، رہنا، سہنا، تو پھر اس کو کچھ مال دے کے خاوند کو، تو پھر اس سے جان چھڑا سکتی ہے۔ یہ چیز خاوند جو ہے نا وہ لے سکتا ہے، لیکن جتنا اس نے دیا ہے اتنا ہی، یا اس سے کم، زیادہ نہیں لے سکتا، اور یہ بھی نہ لے تو بہرحال اس کی ثواب دید ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، تھوڑا سا درمیان میں رہ گیا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان کو کراس نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالموں میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ ظالم کہلاتے ہیں۔ آگے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق دے دی، یعنی پیچھے ہم بتا چکے ہیں نا کہ طلاقیں دو ہی ہیں، تو اب تیسری طلاق اگر کسی نے دے دی، تو اب پہلے دو میں تو یہ تھا کہ ایک دی پھر لوٹا لی، پھر دی پھر لوٹا لی، اب تیسری میں تو یہ مزے نہیں چلیں گے۔ تیسری مرتبہ کیا ہوگا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس کے بعد یہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں رہی اگر تم نے تیسری طلاق بھی دے دی ہے۔ کب تک؟ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک وہ کسی اور خاوند سے یہ عدت گزارنے کے بعد نکاح نہ کر لیں۔ اچھا، یہ جو ہم نے بیان پڑھا ہے پیچھے عورتوں کو جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے، تو یہ خاص ان عورتوں کا بیان ہے جو حاملہ بھی نہ ہوں، جو بچیاں بھی نہ ہوں، جو سن یاس یعنی بوڑھی عمر تک بھی نہ پہنچ چکی ہوں، جو بیمار بھی نہ ہوں، اور جن کی بھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح تو ہو چکا ہے لیکن وہ بھی نہ ہوں، کیونکہ ان کا بیان آگے سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں آئے گا۔ یہ اور وہ غلام اور کنیزیں اور لونڈیاں بھی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ جو آزاد عورتیں ہیں، خاوند والی ہیں، خاوند کے گھر میں رہتی ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، کوئی انہیں عورتوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور چھوٹی بچیاں بھی نہیں ہیں، اور یعنی بچیوں کا بھی بعض اوقات نکاح بچپن میں دادا اور وہ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی نہ ہوں، اور بہت بوڑھی بھی نہ ہوں، بلکہ اس کے علاوہ جو بچی ہیں وہ ہوں، وہ عورتیں ہوں، تو ان کا پھر یہ حکم چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، دوسری جگہ جب اس کا نکاح ہو جائے اور وہ پھر کبھی طلاق دے دے اور پھر عدت یہ بھی گزار لے، اب یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دوبارہ تعلق ہو جائے، وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم صحیح گزارا کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو اجازت ہوگی، اس سے پہلے اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر پھر وہ دوسری جگہ اس کا نکاح ہوا تھا، اس سے طلاق ہوئی، پھر اس نے عدت گزاری، دوسری جگہ اس نے شادی کر لی، اب اس نے بھی طلاق دے دی،
ان طلقہ فلا جناح علیہما، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں عدت گزرنے کے بعد، این یتراجعا، کہ پھر آپس میں واپس آ جائیں اور مل جائیں. لیکن یہ بھی تب اجازت کی ان ظنا، اگر یقین کریں یا سمجھتے ہوں، این یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدیں پھر بھی قائم رکھیں گے. اگر اللہ کی حدوں کے ٹوٹنے کا پھر بھی خوف ہو تو پھر دوبارہ بھی ملنے کی ضرورت. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا، اور یہ اللہ کی حدیں جو ہے نا اللہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے. کس قوم کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے ہیں، جو ایسے بیڑے بن کے بیٹھے رہتے ہیں یا انہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں آتی ہے، ان کے اوپر سے بات جاتی ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے. اس لیے اگر آپ نے اپنے رب تعالیٰ کے فرمان کا مورد ہونا ہے، مخاطبت میں آنا ہے، تو پھر کوئی سمجھنا اور بوجھنا پڑے گا. یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان کی میعاد پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، جو عدت ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اس وقت یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، جیسے پیچھے بیان ہوا. لیکن یہ یاد رکھنا کہ انہیں اس نیت سے روکنا کہ انہیں تکلیف پہنچاتے رہو، جیسا کہ کفار عرب کا طریقہ کار تھا. اس سے منع فرمایا جا رہا ہے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور انہیں نہ روک کے رکھو، عورتوں کو، بیویوں کو، دِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ انہیں تکلیف پہنچاؤ اور حد سے بڑھ جاؤ، لمٹ کو کراس نہیں کرنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، ہم نے حدود بتا دی ہے، ان حدود کو جس نے کراس یا پاس یا بائی پاس کیا، فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا اور مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں اپنا بندہ بنایا، بندگی میں ڈالا ہے. کتا بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا تو تمہارا کیا تھا زور. اور پھر اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امتی بنایا. یہ احسان یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ جو تم پر کتاب، والحکمت، اور حکمت، یعظکم بھی، تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تمہیں عطا فرمائی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں. اس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرو. کتاب ایسے تو نہیں آ گئی، حکمت ایسے تو نہیں آ گئی، درمیان میں وسیلہ ہمارے آقا علیہ السلام، تو آپ کا اس لیے میں نے بیان کیا درمیان میں. اور سب سے بڑی نعمت ہے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے بندے پر احسان نہیں جتلایا، ایک نعمت پر جتلایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق، اور صرف مومنوں کو جتایا، دوسروں کو جتایا بھی نہیں، حالانکہ کرم سب پر کمایا ہے. فرمایا یقیناً، البتہ تحقیق، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے احسان فرمایا ہے علی المؤمنین، مومنوں پر. کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنا رسول بھیجا. وہ کیا کرتا ہے وہ سارا اس آیت میں آگے بیان ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور جان لو. وَاعْلَمُوا کا مطلب ہے ایک پارہ بھی وَاعْلَمُوا سے شروع ہوتا ہے. کون سا پارہ ہے وہ جو وَاعْلَمُوا سے شروع ہوتا ہے؟ آپ لوگ ہاں ٹھیک ہے، 10واں. شاباش. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. علیم، بہت زیادہ جانتا ہے. بکل شیء، ہر چیز کو. اگلا رکوع جی 2 ہو گئے. تیسرا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت بھی پوری کر لیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اچھا ان سے اب وہ فارغ ہو گئی، ان خامدوں سے طلاق لے کے اپنی عدت میں عاد پوری کر کے آزاد ہو گئی. اب یہ کس کے کھاتے میں آئی ہیں؟ عورت کو جب طلاق ہوتی ہے، اور عدت تو اسے اسی گھر میں گزارنی چاہیے جس میں وہ رہتی ہے، جس میں اس کو طلاق ہوئی ہے، وہ اس کا گھر ہے. خاوند کو چاہیے کہ وہ دوسری جگہ جائے. ہوتا کیا ہے، عورت طلاق لے کے تو ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، حالانکہ یہ سزا خاوند کے لیے، اور خاوند ادھر ہی بڑا بن کے بیٹھا ہوتا ہے. اس کی رہائش کا کوئی اور بندوبست وہ کرے. عورت جب تک عدت میں ہے تب تک وہ
اسی گھر میں رہے گی، یہ نہیں رہ سکتا اس کے پاس کیونکہ اس نے طلاق دی ہے۔ تو خیر عدت کے بعد تو پھر وہ کہیں جائے گی وہاں سے، تو کدھر جاتی ہے؟ ماں باپ کے گھر جاتی ہے یا اپنے بھائیوں کے، جو بھی اس کا سربراہ ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس جاتی ہے، طلاق جس عورت کو ہو جاتی ہے، ماں باپ کو یا بھائی ہوں یا کوئی بھی رشتہ دار ہوں بڑے، ان کو کہتے ہیں والی یا وارث، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اب ان کا بیان آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کہ جب عورتیں اپنی طلاق لے کے اس میعاد کو پورا کر لیں تو فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، اے عورتوں کے والیو، اے عورتوں کے وارثوں، ولی بھی کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ اس ولی کی اجازت سے پھر اس کا نکاح وغیرہ ہوتا ہے نا، ٹھیک؟ ویسے عورت خود بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس کو ساتھ رکھے اور وہ بھی اچھی نیت کے ساتھ ہو تو زیادہ قریبی ہوگا تو اچھی ہی ہوگا، لیکن دور پار کا بھی ہو تو ذرا پھر جہاں اس کا نکاح ہوتا ہے نا، وہ ان کو تھوڑا ہوتا ہے کہ اس کا بھی پیچھے کوئی ہے، اور جو بیچارے ادھر سے خالی ہوتے ہیں نا پھر وہ عورتیں ادھر مظالم کے شکار ہوتی ہیں، تو شریعت نے اس لیے نا ان کے والی وارث بنائے۔ لیکن عورت پہلے ایک جس گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے والدین ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، پھر جب والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو اس کے بھائی آ جاتے ہیں، یا پھر اگر وہ اس کی شادی ہو جائے تو اس کے خاوند ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ بھی اٹھ جائیں تو پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں۔ تو ہر مرتبہ عورت کو نہ کوئی سہارا دیا گیا ہے، تو اسی لیے دیا گیا ہے کہ کوئی اس پر ظلم نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ان والیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب ادھر سے طلاق ہوئی، اب عدت پوری ہو گئی اور اب یہ چاہتی بھی ہے کہ دوسری جگہ مناسب جگہ ایسے ملتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کم مدت گزری تھی اور پچھلا رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اے عورتوں کے والیوں، تم عورتوں کو ایسا کرنے سے روکو نہیں۔ ایک صحابی تھے شماس ان کے نام میں آتا ہے، اور ایک دوسرے ان کے بہنوئی تھے، تو عاصم ان کا نام تھا، تو وہ کوئی ایسا معاملہ ہوا اور دوبارہ وہ میاں بیوی جو پہلے میاں بیوی تھے اب نہیں تھے، چاہتے تھے کہ ہم دوبارہ درست ہو جائیں، تو وہ عورت کے جو والد تھا وہ تو چلے گئے تھے، بھائی تھے اس وقت، تو بھائی جو ہے نا بہن کو دوبارہ ادھر نہیں جانے دیتے تھے، تو سامنے اس وقت یہ کیفیت بنی اور یہ آیت آئی، اور اب قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، جب عورتیں اپنی میعاد طلاق کی عدت وغیرہ پوری کر لیں اور پھر وہ کہیں نکاح کرنا چاہیں یا پہلے جو تھیں ادھر اگر شریعت انہیں اجازت دیتی ہے تو پھر ان کو اے عورتوں کے والیوں نکاح کرنے سے روکو نہیں۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا تَرَاضَوْا سے رضا مرضی، یعنی وہ خوش ہیں دونوں بات، بینہم آپس میں نا، بالمعروف تو اچھے طریقے سے، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ حکم بھی اور نصیحت بھی اسی کے لیے ہے، جیسے پیچھے عورتوں کو کہا گیا تھا نا کہ خاوندوں سے اپنی پیٹ کی کیفیت چھپاؤ نہیں، اسی طرح یہاں عورتوں کے والیوں کو کہا جا رہا ہے، وارثوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اور تمہیں بھی اس صورت میں کہہ رہے ہیں جب تم اللہ کو اور قیامت کے دن کو مانتے ہو، تو اگر نہیں مانتے تو جاؤ جہنم میں، ہمیں کیا ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، سمجھ آئیے؟ اچھا، جیسا تمہیں ہم نے حکم دیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، تزکیے والی بات ہے، بجائے اس کی کہ آج تم ان عورتوں کو روک لو اور صحیح جس جگہ پہ جائز ہے وہاں نہیں جانے دیتے، کل یہ کسی ناجائز طریقے سے نکل جائے پھر تو تمہاری بہت عزت ہوگی، پھر تمہیں کوئی غیرت تمہاری نہیں مرے گی ہر جاگے کی۔ اس لیے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ زیادہ پاکیزہ بات ہے، ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ زیادہ ستھری بات ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اچھا آگے جی، اب یہ طلاق بھی ہو گئی تو ظاہر ہے عورت نے، میں نے بات کی ہے کہ خاوند کے ساتھ جو رہی ہیں ان کی بات ہو رہی تھی، تو جب وہ اکٹھے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نتیجے میں کیا ہوگا؟
جب شادی ہوتی ہے دو میاں بیوی کچھ عرصہ گزارتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر کوئی بیمار وغیرہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو بھی منظور ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ بچہ، کبھی بچی بھی دے دیتا ہے، اولاد دیتا ہے. ایسا لفظ بولو کہ دونوں کو شامل ہو جائے. تو اولاد، انسان کا بچہ بڑا کرنا سب سے مشکل ہے، یہ ماں کو پتہ ہے. سمجھا گی؟ تو جب بچہ ہے تو بچہ سب سے پہلے تو ماں کے پیٹ میں جب تک ہے تب تک تو وہ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نا وہ ادھر ناف سے نا ایک وہ ناڑو جو کاٹتے ہیں نا، وہ اس لیے ادھر سے خوراک آتی ہے اس کی. ٹھیک ہے؟ ماں جتنی صحت مند ہوگی تو بچہ بھی اتنا صحت مند ہوگا. لیکن جب وہ دنیا میں آ گیا ہے تو اب اس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے بتا دیے کہ تم اس طرف سے بھی پی سکتے ہو اور اس طرف سے بھی پی سکتے ہو دودھ. ایک مراد یہ بھی ہے. ٹھیک؟ تو اب بچے کو دودھ باپ تو نہیں پلا سکتا نا، اس بیچارے کا تو نہیں، ماں ہی پلا سکتی ہے. تو اب اس آیت میں لا محالہ طلاق اور وہ بچے اولاد اور سارے اس کے بعد پھر بچے کی بات آنی تھی. چونکہ یہ کتاب میں آج آپ کو کر دوں کہ یہ صرف ختموں پہ اور کسی کے مرنے پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس میں زندگی کی ہر بات آئی ہے. آپ کو عجیب اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ نے آج تک اس کو ثواب کے لیے پڑھا ہے، اب تھوڑا اس کو ثواب سے آگے بھی جا کے سمجھیں. اس کا یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، سمجھ آئے نہ آئے، اور جس کا سمجھنا عین ثواب ہے. یعنی جس کام کے لیے آئی ہے وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. عمل تبھی ممکن ہے کہ جب آپ کو سمجھ آئے گی. سمجھ تبھی آئے گی جب آپ یہ پڑھیں گے. تو یہاں دودھ پلانے کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں والدات ایک ہو تو کیا ہوتی ہے؟ والدہ، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ والد. ٹھیک ہے؟ تو یہ والدہ ہے، اور زیادہ ہوں تو پھر کیا ہو جاتی ہیں؟ والدات جمع. ٹھیک ہے؟ یرضعن، ماشاء اللہ چل رہا ہے، سبحان اللہ، میرا تو ذہن نہیں تھا ادھر ہو رہی ہے کوئی. یرضعن، یرضعن رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، رضاعت یتم الرضاعہ، یہ آگے لفظ آنے والا ہے. اور جو دودھ پلانے والی ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے ماں ہی ہو، کبھی کبھی دائی بھی ہو سکتی ہے، تو اسے کہتے ہیں مرضعہ. 17ویں پارے میں سورہ حج کی بالکل ابتدائی آیتوں میں یہ بیان. کل مرضعۃ، دودھ پلانے والی صرف انسان ہی نہیں ہو سکتی، اونٹنی بھی ہو سکتی ہے، کتیا بھی ہو سکتی ہے، بلی بھی ہو سکتی ہے. تو دودھ پلانے والی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا حال بیان کرتے ہی فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے یا بچی کو بھول جائے گی. جس کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے، کوئی بھی ہے، انسان ہے یا جانور ہے، وہ بھی ضائع ہو جائے گا. مرضعۃ کیا مطلب ہے؟ دودھ پلانے والی، دودھ دینے والی. گائے بھینس کر لیں، انسان کر لیں، لیکن یہاں اس جگہ پہ انسان مراد ہے، عورت مراد ہے. والوالدات یرضعن اولادہن، اور ماؤں کو یہ حکم ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو. کتنا ضرورت ہے نا؟ حولین، میں نے آپ کو اس دن لفظ بتایا تھا، حولان، حول سال کا پھر کے آنا. زکوٰۃ جب فرض ہوتی ہے نا بندے پہ، اگر صاحب نصاب ہو تو تب فرض ہوتی ہے کہ سال پھر کے درمیان میں بھی دے سکتا ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتا ہے، کٹی بھی دے سکتا ہے، لیکن فرض تب ہوگی جب سال پھر کے آئے گا. اس سال کے پھر کے آنے کو کہتے ہیں حولان حول. حولان حول، یہ جو ہم کہتے ہیں نا سراؤنڈنگ اور راؤنڈنگ ایریا، ماحول، ماحول گرد و پیش. تو حولین، ایک بار پھر کے آئے گرد و پیش سے، پھر دوسری بار پھر کے آئے، یعنی 2 سال پورے. حولین کاملین، پورے، کامل کمال، مکمل، اکمل، تکمیل، یہ سارے اسی مادے سے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ،
یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو چاہے کہ رضاعت کی مدت پوری ہو جائے، یعنی دودھ کم نہ پیا ہو. یہ جو وقفے والے بتاتے ہیں نا کہ 2 سال کا وقفہ ضروری ہے، یہ بھی اسی لیے ہے، اسی بیس پہ ہے کہ اگر آپ وقفہ نہیں کرو گے تو جو بچے کا 2 سال دودھ پینے کا وہ ہے، وہ اگر نیا بچہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر دودھ پلانے کے 4 مہینے کے بعد پھر ماں دودھ نہیں پلا سکتی بچے کو جو اس کا پیدا ہوا پڑا ہے پہلے، یا وہ اگلے، اور پھر وہ ظاہر ہے اس کی وہ پاکیزگی نہیں رہتی. ٹھیک، تو اس لیے یہ کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک موٹر سائیکل کو 7 بچیاں بہت مشکل سے کو کدھر اٹھائے گئے تھے، ادھر پوسٹ بنی تھی، اس پہ لکھا تھا کہ بھائی وقفہ کرو نہ کرو، نہ کیا کہتے ہیں ہیلمٹ کرو نہ کرو، وقفہ ضرور کرو. یہ جو بات ہے یہ اسلام کی روح کے عین مطابق. ٹھیک، اچھا جی. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. اب بچہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے یا باپ کا ہے؟ باپ کا ہے. کس کا ہے؟ باپ کا. عمومی آپ نے سنا ہوگا جی رزق عورت کے ماتھے سے آتا ہے اور اولاد خاوند کی مقدر. یہاں پہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور جس کا بچہ ہے رزقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، اس پر عورتوں کا کھانا بھی ہے اور ان کا پہنانا بھی ہے، یعنی لباس، کھانے پینے پہننے. اگر یہ طلاق بھی دے دی ہے تو بھی عدت کے اندر تو اس بیوی کی حیثیت سے اس کا کھانا پینا اور پہننا یہ اس پر ضروری ہے، یعنی مطلب وہ اجرت نہیں لے رہی تو. اور اگر کوئی اور ہائر کر رہا ہے دائی وغیرہ تو پھر اس کا بھی، کیونکہ بچہ اس کا ہے تو یہ سارا خرچہ خاوند پہ ہے. اور اگر باپ انتظام کر سکے اور بچے کو بھی کوئی نقصان نہ ہو تو پھر ماں پر ضروری نہیں ہے کہ دودھ پلانا. لیکن اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا یا بچے کو دوسرا دودھ وہ نہیں کرتا، موافق نہیں آتا، تو پھر ماں کو ضروری ہے کہ دودھ پلائے. ویسے اسے بور نہیں کیا جا سکتا. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آگے فرمایا لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، جتنی بندے کے پاس وسعت ہے نا اتنی تکلیف دی جائے گی، اس سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے گی. لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. ماں کو ضرر نہ دیا جائے. لا تضار، ضرر، نقصان، تکلیف، والدتن، والدہ کو، بولدہا، اپنے بیٹے کی وجہ سے. یعنی بیٹا تو اپنی ماں کے ساتھ مانوس تھا اور خاوند نے چونکہ طلاق دے دی تو اس سے بچہ چھین لے کہ نہیں میں تو اسے دودھ نہیں پلواؤں گا، تو یہ کس کو تکلیف ہوگی؟ ماں کو. ولا مولود لہ بولدی، اور ماں بچے کو لے جاتی ہے اور باپ کو ملنے نہیں دیتی، تو اب یہ کس کو تکلیف ہوگی؟ باپ کو. یہی بات اس جملے میں فرمائی. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک. اور اگر یہاں پہ کیا کہتے ہیں اسے، باپ کی جگہ کوئی اور ہے بعد میں ولی یا کوئی ایسے وارث، ایک سیکنڈ بتاتا ہوں. وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو باپ کا قائم مقام ہے، یعنی اس کی جگہ کوئی نہیں ہے، اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے. یعنی جو حکم باپ کو دیا جا رہا تھا، اگر باپ کی جگہ پہ اب کوئی اور ہے، باپ مر گیا یا کہیں کوئی اور معاملہ ہے، تو پھر اب اس کے لیے بھی حکم بدل نہیں جائے گا، ویسے ہی رہے گا. یہاں تک بات پوری ہوئی. اب آگے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا، اور جو اچھا کیا کہتے ہیں، پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں 2 سال کے اندر اندر، فلا جناح علیہما، تو ان پر کچھ گناہ نہیں، 2 سال کے اوپر نہیں کرنا. یہ جو مشہور ہے نا کہ بنی لڑکوں کے لیے 2.5 سال اور بچیوں کے لیے 2 سال، یا بچیوں کے لیے 2.5 سال اور بچوں کے لیے 2 سال، یہ ایسے من گھڑت ہے. 2 سال کے اندر اندر تھوڑا سا پہلے ہی چھڑانا شروع کر دیں گے تب بچہ مانوس ہوگا. اچانک چھڑائیں گے نا پورے 2 سال ہو جائیں
تو وہ پھر بچہ تکلیف کرے گا، اٹھائے گا اور کچھ دن اوپر بھی پھر جائے گا، تو اس سے پہلے تھوڑا تھوڑا اسے اور چیزیں کھلانا شروع کر دیں تاکہ اس کو دودھ کی عادت نہ رہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر تم چاہو کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم، اپنی اولادوں کو، ماں کی علاوہ کسی دائی وغیرہ سے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اس کی حدود میں نے پہلے جو ہے نا وہ بتا دی ہے کہ ماں کو بھی تکلیف نہ ہو، ماں بھی اس بات پہ راضی ہو، بچے کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جس کو تم ہائر کر رہے ہو، دائی کو لا رہے ہو، اس کو اگر پورا پورا معاوضہ دیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر بچے کی ماں بھی راضی ہے، بچے کو بھی تکلیف نہیں ہے، باپ بھی وسعت والا ہے، اور دائی کو بھی پوری پوری اجرت دے رہے ہو، تو پھر ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ آخری آیت ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی تھوڑا سا ایک اور بیان آ رہا ہے کہ وہ عورتیں کہ جن کی خاوند مر جائیں تو ان کی عدت اور اس حوالے سے ان کے احکام وہ کیا ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلی کلاس میں، کل موقع بنتا ہے، پرسوں بنتا ہے، جب بھی، تو وہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 56۔ ماشاءاللہ بہت ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ حافظ۔